اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد۔ موضوع جو انتخاب کیا گیا ہے وہ بہت ہی وسیع موضوع ہے اور جس کے لیے تو کئی اشرے چاہیے ہیں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ 1400 سال سے زیر بحث اور ہزاروں ہزار کتابیں اس سلسلے میں تحریر کی گئی ہیں علماء کی طرف سے، تو ظاہر ہے کہ اس کا خلاصہ بھی ان مجلسوں میں نہیں آ سکتا، اور وہ ہے مسئلہ امامت، مسئلہ ولایت اور مسئلہ جانشینی۔ کہ 72 فرقے اس بات کے قائل ہے کہ نہ اللہ کی طرف سے کوئی اعلان ہوا، نہ رسول اللہ کی طرف سے کوئی اعلان یا وصیت ہے، لیکن کیونکہ امر بہت ضروری تھا، کام بہت ضروری تھا، انتہائی لازم تھا، جب انتہائی لازم تھا اور نہ اللہ نے اعلان کیا نہ رسول نے، لہذا ہم نے خود بخود نتیجہ نکال لیا کہ ہمارے ہی سپرد کر دیا گیا۔ تو یہ ایک قیاس تھا جو کیا گیا کہ ہمارے سپرد کر دیا گیا، لہذا ہم نے انتخاب کر لیا، کیونکہ کام بہت ضروری، یہاں تک کہ تمام روایات میں کوئی الزام نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ کی تدفین چھوڑ کر اور ان کی تجہیز چھوڑ کر یہ امر جو ہے وہ کیا گیا، اور اس میں شرکت نہیں۔ علامہ جلال الدین السیوطی نے تعویل پیش کی، کیونکہ اگر اس 2-3 گھنٹے وہ شریک ہوتے تجہیز و تکفین میں، رسول اللہ کے دفن و کفن میں، تو اس میں 2-3 گھنٹے تو کم از کم لگ جاتے، اور اس دوران میں اگر کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتا، مر جاتا، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا، اپنے رہبر کو، رہنما کو اور رسول کے جانشین کو وہ شناخت نہ کر پاتا، لہذا مجبوراً ہمیں دفن و کفن چھوڑ کے انتخاب کرنا پڑا۔ یہ تعویل، یہ تشریح کی جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے، کہا کہ کوئی رسول اللہ نے وصیت نہیں کی، کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں کیا، لیکن رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، یہ سب نے لکھا ہے کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، کہ ہماری امت عنقریب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب امت میں اختلاف ہوگا، یہ رسول کو معلوم تھا۔ دیکھیے ایک شرعی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، جو بات کہی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کو علم تھا کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ خود رسول اللہ کی حدیث، تمام شیعہ سنی دونوں علماء نے اس حدیث کو تحریر کیا کہ رسول نے فرمایا میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائے گی پوری امت۔ اس کا مطلب رسول اللہ کو علم تھا کہ اختلاف ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، کچھ تو خون ہو جائے گا، یہ سب معلوم تھا۔ اور 23 برس تک رسول اللہ مسلمانوں کو ہدایت کرتے رہے، دیکھو بغیر وصیت کیے نہ مرنا، بغیر وصیت کیے نہ جانا، قرآن میں بھی حکم، رسول اللہ کا بھی حکم کہ دیکھو بغیر وصیت کیے یہ نہ مرنا۔ تو 23 برس تک دوسروں کو تو تاکید کرتے رسول، مگر خود وصیت نہیں کی، خود وصیت نہیں فرمائی۔ 23 برس تک تاکید کہ دیکھو وصیت کرتے رہے، قرآن مجید میں بھی وصیت کا حکم،
رسول اللہ کو بھی فرمانے دیکھو وصیت کے بغیر نہ جانا. اور آپ یاد رکھیں شرعی حکم ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ میرے بعد اختلاف ہوگا تو وصیت کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر پتہ چل جائے باپ کو کہ میرے بعد بچوں میں جھگڑا ہو جائے گا, کچھ تو خون ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں, ایک دوسرے کو ضرر پہنچا سکتے ہیں, تو اب وصیت واجب ہو جائے گی مرنے والے پر. رسول اللہ کو معلوم تھا, اعلان تھا کہ میرے بعد امت میں تفرقہ پیدا ہوگا, اس کے بعد بھی وصیت نہیں کر رہے ہیں, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایک واجب جس کا اعلان خود رسول کر رہے ہیں اس پر خود رسول عمل نہیں کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد والد. میں نے پہلے یہ کر دیا کہ دلائل کے ساتھ گفتگو ہوگی, اور صرف جو ضد اور ہٹ دھرمی ہے اور جو حسد ہے صرف وہی روکے ہوئے ہے, ورنہ سب کو معلوم ہے کہ سچائی کیا ہے, سب کو معلوم کہ حق کس کی طرف ہے, معلوم ہے کہ اہل بیت حقدار تھے اس کے, معلوم ہے کہ مولا علی کا حق چھینا گیا, سب معلوم ہے. لیکن جس طرح سے ابو جہل کو ضد تھی کہ نہیں مانیں گے, سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ انکار کرتا رہا, اور اس کے بعد آخر میں اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا. رسول نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی تو نہیں مانے گا, اس کے بعد بھی تو کلمہ نہیں پڑھے گا. کہا نہیں چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے, آپ کلمہ پڑھتا ہوں. رسول نے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, منہ پھیر کر چلا. ارے محمد کا جادو تو چاند پر بھی چل گیا, اس کے بعد بھی ایمان نہیں لایا. تو ضد اور ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دے مولانا آواز صبر محمد والے. اب تذکرہ آیا ہے تو ایک واقعہ اور عرض کر دوں کہ بہت سے مسلمان جمع ہوئے اور بہت سے غیر مسلم بھی جمع ہوئے, اور سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام معجزات جتنے بھی انبیاء کے ہیں وہ سب آپ کے پاس موجود ہیں. بہت سے اس میں مشرک بھی جو موت تھے, اس میں بہت سے نہ ماننے والے بھی تھے. کہا کہ ہاں یہ میرا کہنا ہے کہ میرے پاس تمام وہ معجزات جو اللہ نے تمام انبیاء کو 1,23,999 انبیاء کو جتنے بھی معجزے دیے ہیں, اللہ نے سارے معجزے مجھے عطا کیے, سارے معجزے مجھے عطا کر دیے ہیں. اونچے خوبا ہمیں دارند تو تنہا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, اونچے خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز. تمام انبیاء کے معجزات آپ کے پاس موجود ہیں. کہاں کا ثبوت دیجئے. نوح کو معجزات و طوفان نوح, آپ نے فرمایا فلاں مقام پر چلے جاؤ اور وہاں کے اوپر جب تم پہاڑ کے قریب پہنچو گے تو پانی برسنا شروع ہو جائے گا, اور اتنا زبردست طوفان آئے گا کہ تم ڈوبنے لگو گے. اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ ایک خاتون چلی آ رہی ہے کہ جس کی ابا کا دامن پانی میں پھیلا ہوا ہے. اگر اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو طوفان سے بچ جاؤ گے, ورنہ تم بھی ڈوب جاؤ گے. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد والے. وہ گئے, واپس آئے, پورا واقعہ بیان کیا کہ ہاں ایسی ایک خاتون تھی کہ دور ابا کے دامن دور تک پھیلے ہوئے تھے. اے اللہ کے رسول وہ خاتون ہے کون؟ کہا میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز. مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں آپ؟ کہ علی فلاں مقام پر ان کو لے کر چلے جاؤ اور میرا نام لے لینا, قبر کو ٹھوکر مارنا, مردہ زندہ ہو جائے گا. آگ جناب ابراہیم کا آگ کے دامن میں ڈالے گئے تھے مگر گردن نہیں پہنچی تھی. کیا آپ پاس یہ بھی معجزہ موجود ہے؟ کہ ہاں جاؤ, جب آگ کا سامنا ہو تو میرے اہل بیت کا نام لے لینا, آگ سے بچ جاؤ گے. صلوات بھیجے پر محمد والے. سارے تجربات ہو گئے اور ہر چیز صحیح ثابت, بہت توجہ رہے, ہر چیز صحیح ثابت ہوئی. اب ابو جہل بھی آگے بڑھا. جو دعویٰ ہوا رسول کا وہ سب سچا ثابت ہوا, سب نے دیکھا, آنکھوں سے دیکھا. اب اس کا دل میں وہ حسد کی آگ بھڑک رہی ہے کہ کیسے جھوٹا معاذ اللہ ثابت کر دوں, کیسے غلط ثابت کر دوں, کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں سامنے جو جو معجزے ہیں. اب اس نے ایک ترکیب سوچ لی,
کہ ایسی بات کہوں جس کو رسول ثابت نہ کر سکے، جس کو رسول ثابت نہ کر سکے۔ ابو جہل سامنے آیا، سنیے اور غور سے سنیے واقعہ۔ ابو جہل سامنے آتا ہے، یہ مسلمانوں کے رسول، آپ کا دعویٰ کہ اس سے پہلے کے سارے انبیاء کے معجزات آپ کے پاس موجود ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل، ابھی میں نے سب دکھا دیا۔ کہا قرآن میں ہے کہ جناب عیسیٰ کے پاس یہ معجزہ تھا کہ جس نے جو گھر میں کھایا ہے وہ بتا دیتے تھے، جس نے جو گھر میں کھایا ہے اور جناب عیسیٰ بتا دیتے تھے۔ کہا کیا آپ کے پاس بھی یہ معجزہ موجود ہے؟ کہا ہاں میرے پاس یہ علم موجود ہے، جس نے جو گھر میں کھایا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ کس نے کیا کھایا ہے۔ اب دیکھیے اس نے ترکیب بڑھائی تھی کہ یہ بتائیے کہ میں نے آج کیا کھایا ہے۔ اب ظاہر گھر میں کوئی گواہ نہیں، اکیلا ابو جہل کھا رہا ہے، خود وہی اکیلا گواہ کہ آج تیرے گھر میں تو نے مرغ پکایا تھا اور مرغ تو نے کھایا تھا۔ کہ نہیں، غلط، میں نے مرغ تو نہیں کھایا تھا، میں نے تو ترکاری کھائی تھی۔ اب ظاہر گواہ وہ خود ہی ہے، تو اب جھٹلا سکتا ہے رسول اللہ کو؟ ان کو معاذ اللہ ان کا بات کو جھوٹ ثابت کر سکتا ہے؟ کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول، اب اے مسلمانوں کے رسول، آپ کی بات صحیح نہیں ہے، میں نے مرغ آج کھایا ہی نہیں، چھوا بھی نہیں۔ کا ثبوت دے دوں؟ ثبوت دے دوں؟ اور اس نے سوچا میں نے گھر کے اندر کھایا ہے، ثبوت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ثبوت دے دوں؟ کہاں ثبوت دیجئے، آپ ثبوت دیجئے، بتائیے کہ میری بات سچی ہے۔ کہا تم مرغ کھا رہا تھا، لیکن اسی وقت اتفاق سے تیرا بھائی جو ہے، سگا بھائی، وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ تو انتہائی کنجوس ہے، تیرا سگا بھائی جیسے ہی داخل ہوا تو انتہائی کنجوس ہے۔ تو نے سوچا کہ اگر اس نے کھاتے دیکھ لیا تو کہیں اسے بھی شریک نہ کرنا پڑے، تو جلدی سے تو نے اپنے زانو کے نیچے وہ مرغ دبا لیا۔ جلدی سے زانو دکھا، اس وقت بھی سالن کا دھبا موجود ہے۔ ایک سلوات بھیج دے جھوٹ اسی وقت کھل گیا، معلومہ مرغ ہی نوش فرمایا تھا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے۔ مقصد بیان کرنے کا صرف یہ ہے کہ اگر ضد، اگر حق کی تلاش ہو تو حق تک پہنچ سکتا ہے آدمی، اگر سچائی کی تلاش ہو تو سچائی مل جائے گی اسے، لیکن اگر ضد اور ہٹ دھرمی ہو اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہو تو پھر سورج نکلا ہوا بھی ہو تب بھی کہے گا نہیں نکلا ہوا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے۔ تو کوئی محل اور موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے بر رسول اللہ نے بتایا نہ ہو۔ دعوت ذو شیرہ اس میں بتایا، اور کون کون سے مواقع ہیں، سب سے آخر میں تو اعلان غدیر ہے کہ جس میں 1,20,000 سے زیادہ اصحاب ان کے سامنے اعلان فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور تمام لوگوں نے اقرار کیا، بڑے بڑے علماء نے اقرار کیا ہے۔ مسند امام احمد حنبل میں موجود ہے، صحیح ترمذی شریف میں موجود ہے، مسند ابن مستدرک حاکم میں موجود ہے، یہاں تک کہ 100 علامہ امینی نے ایک بہت توجہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں علمی پہلو رہے تاکہ وہ لفاظی نہ ہو خالی اور لوگوں تک دلیلیں پہنچیں۔ علامہ امینی نے الغدیر جو کتاب لکھی ہے اس میں 110 اصحاب کرام کا ذکر ہے کہ جو حدیث غدیر کے راوی ہیں، جو حدیث غدیر کے راوی ہیں۔ اور اب جو مزید تحقیق ہوئی، علامہ امینی کے انتقال کو تقریباً 40 سال ہو رہے ہیں، اب جو مزید تحقیق ہوئی وہ تعداد بڑھ کر 120 پہنچی ہے، کہ 120 اصحاب کرام رسول اللہ کے اصحاب، صحابی، انہی نے روایت کی کہ ہم موجود تھے اور رسول اللہ نے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ 120 صحابی آج ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سب سے معتبر اسلام میں حدیث جو سمجھی جاتی ہے وہ ایک حدیث ہے، وہ ہے الاعمال بالنیات۔ الاعمال بالنیات یہ سب سے معتبر حدیث سمجھی جاتی ہے۔ کیوں سمجھی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کے روایت کرنے والے 60 صحابی رسول ہیں۔ پورے سلسلہ احادیث میں کوئی بھی حدیث ایسی مسلمانوں کو نہیں ملی کہ جس کو 60 اصحاب نے نقل کیا ہو۔
دو نے نقل کیا مان لی، تین نے نقل کیا مان لی، چار نے نقل کیا مان لی، کہ ایک حدیث سب سے مضبوط ہے، ایک حدیث سب سے مضبوط ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ الاعمال بالنیات، اعمال جو ہیں وہ نیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ 60 اصحاب رسول کا نام لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ لہذا علماء علم حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ اسلام کی سب سے مضبوط حدیث یہی حدیث ہے۔ تو جب 60 صحابی جس کو بیان کریں وہ مضبوط ترین حدیث بن جاتی ہے، اور 60 دنا 120 جس کو نقل کر رہے ہو، اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کی مضبوط ترین حدیث اگر کوئی ہو سکتی ہے تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بھیجے والا آواز جس کو 120 صحابی نقل کر رہے ہیں، جس کو 120 اصحاب نقل کر رہے ہیں، اس کو جھٹلایا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا، اس سے بڑا ستم اور کیا ہوگا۔ اور میں نے حوالہ دیا تھا، پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر کسی نے نہ سنا ہو تو وہ سن لے۔ حوالہ دیا میں نے علامہ ابو الحسن علی ندوی، مولانا علی میاں کے نام سے جو مشہور و معروف ہیں، کہ جو ندوۃ العلماء کے شیخ الجامعہ رہ چکے ہیں، عالم اسلام میں ان کی بڑی شہرت رہی ہے، یہاں تک کہ جو سعودی عرب گئے تھے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو کعبہ معظمہ کی کنجی دی تھی۔ ان کو اتنی عظمت و اتنا شرف عالم اسلام میں ان کا، انہوں نے جو کتاب سیرت نبی پر تحریر فرمائی ہے، میں نے خود دیکھی، اپنے آنکھوں سے سنا ہوا نہیں ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا، وہ کتاب نکالی میں نے دیکھا، کتاب پڑھی، میں نے دیکھا کہ اس میں غدیر کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، کیونکہ سید ہیں تو کچھ نہ کچھ تو انصاف کیا ہوگا۔ اپنے کو سید کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو انصاف کیا ہوگا اپنے دادا کے ساتھ۔ لہذا میں نے دیکھا انہیں تحریر کیا ہے کہ حدیث غدیر بالکل صحیح ہے۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی علی میاں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث غدیر بالکل صحیح ہے۔ غدیر کا واقعہ ہوا تھا، جو الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کے گڑھا وہاں، تو وہ لکھتے ہیں کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا، اور رسول اللہ نے علی کو بلند کر کے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ بس انہوں نے اتنا تحریر فرما دیا آگے کہ بھئی وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ مراد لیتے ہیں، بلکہ یہاں پر معنی ہے دوست کے، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ لاکھوں لوگوں کو رسول روک رہے ہیں، جل رہی ایسی زمین کے لوگ پیروں میں اپنے کپڑے باندھے ہوئے ہیں، اتنی زبردست آگ اگل رہا ہے سورج، اس پہ رسول روکے ہوئے ہیں، صرف یہ بیان کرنے کے لیے جس کا دوست میں ہوں اس کے دوست علی ہیں۔ اور یہ تو رسول اللہ 50 مرتبہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، 50 مرتبہ پہلے بھی کہہ چکے، قرآن بھی اعلان کر چکا ہے ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ تو کون سی ایسی نئی چیز تھی کہ جس کے لیے مسلمانوں کو اتنی زحمت دے دی، اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا، اتنا دوڑایا ان کو دھوپ میں، ممبر کا اہتمام کر دو نہیں کر سکے تو رسول نے بتایا، اور اس کے بعد یہ اعلان کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہے۔ تو کوئی بھی صاحب عقل یہ بات نہیں مان پائے گا، صرف ضد ہے اور ہر دھرمی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا عباس بن محمد۔ اب مسئلہ حل کیے دیتا ہوں میں، کیونکہ میں نے کہا علمی پہلو ہے، لہذا اسی حساب سے کہ مسند امام احمد بن حنبل میں، امام محمد غزالی نے سر العالمین میں، اور بہت بڑی بڑی کتابوں اہل سنت کی جو ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیمینار یا تقریر کوئی ہو تو اس میں حوالے دے سکتا ہے، یہاں مجلس میں تو ظاہر ہے کتنے حوالے دیے نہ یاد رہ سکتے ہیں، لیکن کئی کتابوں کے حوالے میرے پاس محفوظ ہیں کہ جس میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت تمام سب سے کہا تھا کہ جا کر علی کے ہاتھوں پر بیعت کرو اور جا کر علی کو مبارکباد دو، رسول کا حکم تھا، اور ایک الگ خیمہ لگا دیا گیا تھا، اس میں مولا بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہاں بیعت لے رہے تھے۔
بیعت لے رہے تھے، لوگوں نے آ کر کہا یہ اللہ کے رسول، علی تو عجیب انداز سے بیعت لے رہے ہیں۔ بیعت لینے کا طریقہ کیا ہے کہ جس کو بیعت لینا ہوتی ہے اس نے ہاتھ بڑھایا، اور جو بیعت کر رہا اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے توجہ ہے، جو بیعت کر رہا ہے اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیعت لینے والے کی ہتھیلی اوپر ہوتی تھی اونچی، اور جو بیعت کر رہا اس کی ہتھیلی نیچے کی طرف ہوتی تھی۔ کہا اس طرح سے بیعت کی جاتی ہے، لیکن علی نے تو عجیب انداز اختیار کیا ہے، اپنا ہاتھ اوپر رکھے ہوئے ہیں، جو آتا ہے اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے، علی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو عجیب انداز کی بیعت ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ علی بیعت مانگ نہیں رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ اب میں صاحبان علم و نظر کی توجہ چاہوں گا۔ انتہائی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں بات تحریر ہے کہ حضرت عمر تشریف لائے، اور ان کا یہ جملہ تاریخوں میں محفوظ ہے، تاریخوں میں محفوظ ہے کہ ہنین ہنین یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ۔ اے علی مبارک ہو، مبارک ہو، آپ میرے مولا بھی بن گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بھی بن گئے۔ اب بس ہلکی سا اشارہ، ایک بزرگ سے بات سنی، میری اپنی بات نہیں ہے یہ، ایک بزرگ سے بات سنی ہے کہ ان کا بھائی بات ان کی تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ میرے مولا بھی بن گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے بھی بن گئے۔ تو جب آپ نے ہر مومن اور مومنہ کہا تو اس میں تو خود شامل ہو گئے۔ جب یہ کہا کہ ہر مومن اور ہر مومنہ سب کے مولا آپ بن گئے، تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میرے بھی بن گئے۔ تو جو رہے یہ کہنے کی ضرورت ہے میرے بھی بن گئے۔ مومن اور مومنہ سے الگ ہٹ کر اپنا ذکر کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہ مومنوں میں شمار نہ مومنات میں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات بلند آواز بر محمد۔ بھائی میرا جملہ نہیں ہے، یہ میں نے کسی بزرگ سے سنا، وہ جو میں نے عرض کر دیا۔ بہرحال جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، عربی زبان کے جو ماہرین ہیں وہ بات کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ اصبحتا، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اصبحتا آپ ہو گئے۔ عربی میں یہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں، اصبح، امسا، ظل، باتا، یہ تمام جو ہے افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ اسی میں اصبح بھی ہے اور امسا بھی ہے۔ یہ اصبح یا امسا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی نئی چیز ہو گئی ہو، جب کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو، جب کوئی نئی چیز ہو تو لفظ اصبح عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ اصبح مثال دے دے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی بہت دولت مند تھا اور ایک دم سے وہ بینکرپٹ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، جیسا کہ نوٹ بندی میں ہو بھی چکا ہے کہ بہت سے جو ارب پتی کروڑ پتی تھے، معلوم سب کے سب ان کا چلا گیا معاملہ۔ تو معلوم ہے کہ جو ہزاروں کروڑوں کی جمع تھی ان میں، وہ دودھ کے پاؤ بھر دودھ کے لیے پیسے مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو معلوم ہے کروڑ پتی ایک دم سے دیوالیہ ہو گیا۔ اور ہوتے رہتے واقعات، فلاں کا جہاز سامان لے کر جا رہا تھا سارا، وہ جہاز ڈوب گیا، سارا مال ان کا ختم ہو گیا، معلوم ہے فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے۔ تو اب یہاں پر کیا کہا جائے گا، بہت توجہ رہے، یہاں پر کیا کہے کہ اصبح الامیر فقیرا، جو امیر تھا وہ یہ کہا کہ فقیر بن گیا۔ اصبح الامیر فقیرا، تو کیونکہ تبدیلی آ گئی، دیکھا کہ ایک نئی چیز ہو گئی، تو اب یہاں پر اصبح کا لفظ استعمال کیا جائے گا عربی زبان میں۔ کوئی فقیر تھا، محتاج تھا، ایک دم سے لاٹری کھل گئی اس کی، معلوم ہے کہ وہ ڈاکی نے آ کر کھٹکھٹایا کہ صاحب آپ کے نام کی لاٹری کھل گئی۔ کسی نے سمجھا دیا تھا ڈاکیے کو کہ بھئی ایک دم سے نہ بتانا،
بیچارہ فقیر ہے، غریب ہے، ایک دم سے پتہ چلے گا 5 لاکھ مل گئے تو کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے، لہذا دھیمے دھیمے بتانا اس کو. تو پہلے دھیمے دھیمے بتانا. تو ڈاکیے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو وہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اس نے، وہ بیچارے فقیر پھٹا کپڑے نکلے. تو کہا گیا تھا کہ دیکھو ایک دم سے نہ بتانا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے نام لاٹری کھل جائے اور آپ کو پیسے فرض کیجئے 5 لاکھ مل جائے تو آپ کیا کیجئے گا؟ کہ آدھے تجھے دے دوں گا. بار ڈاکیے کا ہارٹ فیل ہو گیا. ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلند آواز پر محمد وآل. تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی جو بیچارہ فقیر ہے اس کو ایک دم سے اگر آپ کو چیز مل جائے تو کیا کہا جائے گا؟ کہ اصبح الفقیر امیرا. اصبح الفقیر امیر. ایک فقیر جو تھا وہ یکایک امیر ہو گیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اصبح الامیر امیرا. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے صلوات. اچھا اللہم صلی اللہ محمد. تو اب کوئی اگر امیر ہے تو اس کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ اصبح الامیر امیرا. ایک امیر ہو گیا، کوئی تو پہلے ہی سے امیر ہے، اب وہ کیا ہو گیا؟ جو فقیر ہے، گدھا ہے، اس کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ اصبح الفقیر فقیرا. ایک فقیر ہو گیا. یہ بے معنی چیز ہے کیونکہ پہلے ہی سے فقیر ہے. جب کوئی تبدیلی آتی ہے، کب کوئی نئی بات ہوتی ہے تو اصبح کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. ایک فقیر امیر ہو جائے تو کہا جاتا اصبح. ایک امیر فقیر ہو جائے تو کہا جاتا اصبح. حضرت عمر فرما رہے ہیں اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. اے علی آپ ہمارے مولا ہو گئے. اے علی آپ ہمارے مولا ہو گئے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مددگار تو پہلے بھی تھے، ناصر تو پہلے بھی تھے، بھائی تو پہلے بھی تھے. یہ تمام صفات آج میں پہلے سے موجود تھی. آج اعلان رسالت کے بعد ہمارے مولا بھی ہو گئے. ایک صلوات بھیج دے محمد والا. بہرحال میں نے کہا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جتنا عرض کیا جائے وہ کم ہے. کئی شرطیں ہیں امامت کے سلسلے میں، اور تمام شرطوں پر کون پورا اتر رہا ہے یہ آپ کو خود سوچنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے. امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو. امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ہو. امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کا سب سے بڑا قاضی ہو. امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کا سب سے بڑا بہادر ہو. اب دیکھو کس کو سند مل رہی ہے. تمام شیعہ سنی دونوں کتابوں میں تمام سندیں موجود ہیں کہ مولا علی کے لیے رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ عالکم العلی، تم میں سب سے بڑا عالم جو ہے وہ علی ہے. اغزاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. افقہکم علی، تم میں سب سے بڑا فقیہ جو ہے وہ علی. واشجعکم علی، اور تم میں سب سے بڑا بہادر علی ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وآل. تم میں سب سے بڑا بہادر، تو علم میں سب سے افضل ہو، شجاعت میں سب سے افضل ہو، تمام صفات و کمالات میں جو امام ہو وہی امام وقت ہوگا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وآلہ. بہت سی مثالیں موجود ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں. ظاہر کے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ عصمت، معصوم ہونا ضروری ہے. معصوم ہونا ضروری ہے. اگر معصوم نہیں تو امام نہیں بن سکتا. کیونکہ اگر گناہگار ہو تو کوئی گناہگار جو اس گناہ میں خود مبتلا ہے وہ کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. عجیب غریب عقیدہ، بہت توجہ چاہوں گا. میں نے کہا تھوڑا سا موضوع جو ہے تھوڑا سا بھاری موضوع ہے لیکن میں چاہوں گا بات پہنچے. آپ دیکھیں کہ ایک عجیب و غریب نظریہ پیش کیا جاتا ہے عصمت کے سلسلے میں کہ صاحب پہلے جو کچھ کرتا ہو بعد میں نہ کرے. پہلے جو کوئی بھی کرتا ہو، جو بھی گناہ کرتا ہو کرے، لیکن بعد میں وہ گناہ نہ کرے جب اللہ کی طرف سے اسے کوئی عہدہ مل جائے. اب میں نے کسی مجلس میں زبان میں عرض کیا تھا، میرے پاس وہ تو حوالہ بھی موجود ہے، کتاب بھی
موجود تھی، ٹائم میگزین. جب اس میں یہاں سعودی عرب میں فہد بادشاہ ان کا انتخاب ہوا تو ٹائم میگزین میں ان کی سوانح عمری چھپی. میں کبھی پڑھ چکا ہوں اس مجلس میں، شاید 14-15 سال پہلے میں نے پڑھی تھی. ظاہر بہت سے بچوں کو نہیں یاد ہوگا، میں چاہتا ہوں دہرا دوں، یاد دلا دوں. فہد صاحب خادم حرمین شریفین بنے. خادم حرمین یعنی مکے اور مدینہ منورہ کے خادم بنے. ٹائم میگزین جو امریکہ کا سب سے بڑا میگزین ہے، اس میں ان کی سوانح عمری چھپی. بڑے بڑے فضائل ان کے بیان کیے گئے. فضائل بھی سن لیجئے. جو ان کے فضائل بیان، سب تو مجھے یاد نہیں کیونکہ بات 20 سال پہلے کی تقریباً ہے. فضائل کے بیان ہوئے. فضائل کیا بیان ہوئے؟ کہ ساری زندگی ان کی اٹلی کے شراب خانوں میں بسر ہوئی ہے. وہاں کے جوا خانوں میں پوری زندگی ان کی بسر ہوئی ہے. اور اس کے بعد ان کا ایک ورلڈ ریکارڈ اس میں لکھا ہوا تھا. تمام چیز تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ ورلڈ ریکارڈ کا لکھا ہوا تھا. ان کا فہد صاحب کا ٹائم میگزین میں ورلڈ ریکارڈ یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی جواری ایک وقت میں اتنی بڑی رقم جوئے میں نہیں ہارا جتنی رقم یہ جوئے میں ہارے ہیں. $90 ملین ایک ہی وقت میں جوئے میں ہار گئے. ارے اگر ریکارڈ بنانا ہی تھا تو جوئے میں جیت نہیں کہ بنا دیتے. بنایا بھی تو ہارنے کا ریکارڈ. ایک سلوات بھیجے برادر. ٹائم میگزین شاید میرے پاس کہیں بھی موجود ہو وہ. اچھا اس کے بعد میں دکھایا اپنے دوسرے مسئلے کے دوست کو کہ بھئی یہ خادم حرمین ہے، جوئے میں جن کا ریکارڈ ہے، شراب میں جن کا ریکارڈ ہے. ارے کہہ رہے تھا پہلے کرتے تھے، اب نہیں کرتے. اب جب سے بنے ہیں تب سے نہیں کرتے. لہذا پہلے جو بھی کرتا ہو بعد میں نہ کرے. چلیے ہم نے آپ کی اس تھیوری کو مان لیا. فرض کے لیے کوئی صاحب چوری کرتے تھے اور ان کو مسلمانوں نے خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا. بن گئے وہ، کیونکہ آپ کہتے جو بھی کرتا ہو بعد میں نہ کرے. اور چوری کرتے تھے اور خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا گا ان کو. اب نے کسی چور کا ہاتھ پکڑا، ارے چوری بہت بری بات ہے، تو چور کہے گا ارے بھیا کل ہی آپ ہی تو تھے ہمارے ساتھ جو فلاں گھر میں پھاندے تھے. فلاں گھر میں پھاندے تھے، آج کیا ہو گیا کہ آج میں خلیفۃ المسلمین بن چکا ہوں، لہذا آج سے میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. کسی شرابی کے پاس پہنچے، شرابی کا ہاتھ پکڑا کہ شراب پینا بہت بری بات ہے. وہ کہے سرکار یہ کیا ہو گیا آج آپ کو؟ ارے کل ہی تو ہم آپ اسی ایک میز کے اوپر یہی کام انجام دے رہے تھے. آج کیا ہو گیا کہ آج مسلمانوں نے مجھے منتخب کر لیا ہے، لہذا میں نے کام چھوڑ دیا ہے. تو معلوم ہے کہ اگر شرابی کو روکنا چاہیں تو فوراً کہے گا کہ آپ بھی تو یہی کرتے تھے. کسی جواری کو پکڑنا چاہے تو کہے گا آپ بھی تو یہی کرتے تھے. کسی چور کو پکڑنا چاہیں تو آپ بھی یہی کرتے تھے. فوراً جواب میں وہ یہی کہے گا. پوری توجہ. اور یہ کہیں گے کہ اب کیونکہ مجھ کو مسلمانوں نے ایک عہدہ دے دیا ہے لہذا میں نے ایک کام چھوڑ دیا. اب میں چوری نہیں کرتا، اب میں شراب نہیں پیتا، اب میں جوا نہیں کھیلتا. تو جانتے ہیں کہ اس جواری اور شرابی کا، اس چور کا جواب کیا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا. اس کا کوئی جواب اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. جب یہ کہیں گے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے، پہلے کرتا تھا، اب کیونکہ مسلمانوں نے منتخب کر لیا لہذا میں نے چھوڑ دیا ہے. اب مسلمانوں نے مجھے بنا لیا لہذا میں نے چھوڑ دیا ہے. تو ہر جواری، شرابی اور چور یہی جواب دے گا کہ جب آپ بن گئے تو آپ نے چھوڑ دیا، جب ہم بن جائیں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد. ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد. اسی لیے ہم نے کہا کہ امام کو معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے اس کی طرف. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآل. کہا چھوٹی موٹی غلطیاں تو کر ہی سکتا ہے، کبھی ایک آدھ بار جھوٹ چل جائے گا. نہیں، دامن عصمت پر ہلکا سا داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، معمولی سا داغ بھی نہیں. مثال دے دوں میں
کیونکہ میں نے کہا کہ ہلکی پھلکی مثالیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھیں. بالکل آج ہی کے زمانے کی مثال، بلکہ آج کی نہیں ہوگی، اب کی تو پابندی لگی ہوئی ہے. پچھلے سال کی مثال دے دوں کہ فرض کیجئے کسی صاحب نے یہ طے کیا کہ وہ چائے بانٹیں گے اس میں مجلس کے بعد. تو مجلس میں 400-500 لوگ تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اب 400-500 لوگوں مجلس ختم ہوگی تب چائے پلانا ہوگی تو بڑی زحمت ہو جائے گی کہ ایک ایک پیالی دے سب کو چائے اڑیلی جائے، کافی ٹائم لگ جائے گا. لہٰذا انہوں نے ایک لمبی سی میز بچھا دی 8-10 میزوں کو ملا کر، اور اس کے اوپر 300 پیالیاں سجا دی اور 3-4 لڑکوں کو لگا دیا جو اپنے اعزاء اور رشتہ دار بیٹے تھے کہ دیکھو جیسے ہی مجلس ختم ہو ان 300 پیالیوں میں تو فوراً چائے اڈیل دینا، تاکہ 300 ہمارے مہمان ایک ہی وقت میں چائے پی لیں. بہت بچ جائے گا، بہت زیادہ، ورنہ ایک ایک دو کو اگر ہم پلائیں گے تو کافی ٹائم خرچ ہوگا. معلوم 300 پیالیاں میزوں پر سجا دی گئیں اور اس کے بعد کیتلیوں میں چائے بھری ہوئی، سب بچے تیار. جیسے ہی مجلس ختم ہوئی ویسے ہی وہ لڑکوں نے تمام 300 پیالیوں میں چائے بھر دی، سب چائے اس میں بھر دی گئی. اب جیسے ہی مجمع کے لوگ مومنین آگے بڑھے کہ وہ چائے پئیں، یہ کہا کہ میزبان نے ہاتھ اٹھا کر کہا ذرا 1 سیکنڈ رک جائیے، ذرا 1 سیکنڈ رک جائیے، تھم جائیے، میری بات سن لیجیے. دیکھیے 300 پیالیوں میں جب چائے اڈیلی گئی تو میرا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آیا، اتفاق سے اس کے ہاتھ میں کوئی چوہے مار دوا تھی. چوہے مار دوا پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا اور کھیلتے کھیلتے اس نے ایک پیالی میں وہ چوہے مار دوا ڈال دی ہے. اب مجھے خود بھی یاد نہیں کس پیالی میں ڈالی ہے اس نے، کس میں ڈالی ہے. لہذا 299 چائے کی پیالیاں تو بالکل صحیح ہیں، صرف ایک میں چوہے مار دوا پڑ گئی ہے. لہذا آپ حضرات آئیے اور نوش فرمائیے، کیونکہ 299 صحیح ہے. ارے توجہ رہے، 299 صحیح ہیں. ایک پیالی میں بچے نے چاہے شرارتاً یا بھول پن میں اس نے چوہے مار دوا ڈال دی ہے، صرف ایک پیالی میں ہے، بقیہ پیالیاں سب صحیح ہیں. آپ تشریف لائے اور چائے پیے، ایک آدمی بھی آگے نہیں بڑھے گا. ارے 299 تو صحیح ہیں، ایک ہی میں تو جو چوہے مار دوا. آؤ بڑھو، ہر ایک سوچے گا کہ کہیں وہ پیالی میرے ہی حصے میں نہ آ جائے، کہیں وہ پیالی میرے حصے میں نہ آ جائے. تو یاد رکھیے کہ اگر ہلکا سا بھی گناہ کا داغ کسی امام کے یا رسول کے دامن پر لگ جائے تو پوری امامت مشکوک ہو جائے گی، پوری رسالت مشکوک ہو جائے گی کہ اس وقت غلط بول رہا ہے تو پتہ نہیں کن کن موقعوں پر غلط بولا ہوگا. لہذا ہم اس کی باتوں پر کیسے بھروسہ کر لیں. ایک صلوات بھیج دے برن آواز بر محمد وال، ایک صلوات بلند آواز بر محمد وال محمد. لہذا معصوم ہونا ضروری، اور معصوم کے سلسلے میں سوائے ہمارے اور کسی کا عقیدہ نہیں کہ ہم چہاردہ معصومین کے ماننے والے. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ. اب جلدی عرض کروں کہ بہت ایک عقیدہ ہمارا اور ہے کہ امام جو ہوتا ہے، عہدہ امامت تمام عہدوں میں سب سے افضل ہے. یہ میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کر دیا تھا کہ عہدہ امامت تمام عہدوں میں سب سے افضل ہے، کیونکہ جناب ابراہیم کو جو عہدہ امامت مل رہا ہے وہ نبوت کے بعد مل رہا ہے، رسالت کے بعد مل رہا ہے، خلت کے بعد مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو بعد میں عہدہ ملنے والا ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے، تبھی سب سے آخر میں ملتا ہے. تو امامت کا سب سے آخر میں ملنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بلند عہدہ ہے. کسی روایت میں نہیں ملتا کہ رسالت کے لیے امتحان لیا گیا ابراہیم کا، نبوت کے لیے امتحان لیا گیا ابراہیم کا، لیکن امامت بغیر امتحان کے نہیں ملی. تو بتاؤ کون عہدہ زیادہ اہم ہے، جو بغیر امتحان کے مل جائے، یا وہ عہدہ زیادہ اہم ہے کہ پہلے امتحان لیا جائے پھر ملے؟ تو خود امتحان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے اہم عہدہ جو ہے وہ عہدہ امامت ہے. صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ.
اب اسی عقیدے کی بنیاد پر ہمیں کبھی کبھی کفر کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ اپنے اماموں کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. بس ایک واقعہ جلدی سے پیش کر دوں کہ علامہ تیجانی پورا نام ہے تیجانی سماوی، بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بہترین کتابیں لکھی ہیں، شیعہ مذہب انہوں نے قبول کیا. ایک عالم دین نے ان کا واقعہ پیش کیا، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ شیعہ نہیں ہوئے تھے تب کا واقعہ ہے، شیعہ نہیں ہوئے تھے تب کا واقعہ ہے، لیکن محب اہل بیت پہلے ہی سے تھے. وہ محب اہل بیت وہ پہلے سے تھے، شیعہ نہیں ہوئے تھے. ان سے ملاقات ہوئی، ان شیعہ عالم دین سے گفتگو آپس میں بات چیت ہوئی تھی. کہا کہ ہم تو سارے عقائد ہم نے آپ کے دیکھے، وہ تیجانی صاحب کہہ رہے ہیں ان سے، شیعہ عالم دین سے، کہ سارے عقائد ہم نے آپ کے دیکھے، لیکن ایک عقیدہ ذرا سا میری سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے، یعنی اس کو کہنا چاہیے ہضم نہیں ہو پا رہا ہے مجھے. کہ کون سا عقیدہ؟ کہا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا جو امام ہیں وہ ابراہیم سے بھی افضل، نوح سے بھی افضل، موسیٰ سے بھی افضل، عیسیٰ سے بھی افضل، یہ ائمہ معصومین جو ہیں. تمام عقیدے تو میری سمجھ میں آ گئے، مگر یہ عقیدہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیسے ممکن ہے صاحب شریعت رسول ہے، اس سے آپ کا امام افضل ہو جائے، صاحب کتاب رسول، اس سے آپ کا امام افضل ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے لکھی ہے، وہ آپ پاس موجود ہے؟ کہا میرے پاس تو موجود ہے. آپ پاس موجود ہے؟ کہاں موجود؟ کہا اس کو نکلوا دیجیے. آپ کی کتاب ایک سال پہلے شائع ہوئی ہے، آپ ہی کی کتاب ہے. کہا ہاں بالکل میرے پاس رکھی ہے، میرے پاس محفوظ ہے. وہ نکال کے لایا، انہوں نے برق الٹی. کہا یہ حدیث جو آپ نے خود لکھی وہ پڑھیے، یہ حدیث جو آپ نے خود لکھی ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی کتاب میں، اس کو آپ پڑھیے. انہوں نے پڑھنا شروع کی کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. یہ آپ نے حدیث کی کتاب میں لکھی ہے. کہاں لکھی ہے؟ اس پر عقیدہ ہے کہ عقیدہ نہ ہوتا تو لکھتا کیوں؟ اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں. تو جب محمد سب سے افضل ہے تو پہلا محمد اگر افضل ہے تو دوسرا محمد بھی افضل ہے، تیسرا محمد بھی افضل ہے. صلوات بھیجے بر محمد وعلی. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. اس طرح سے علم کی منزل تمام جتنے بھی خلفائے مسلمین ہیں سب مولا علی کی علم کی منزلت کے قائل رہے ہیں. حضرت ابو بکر ان کا یہ جملہ جو ہے وہ تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے، اور میرے پاس تمام حوالے اہل سنت کی کتابوں کے موجود. میں یوں ہی ہوائیاں نہیں چھوڑ رہا ہوں، اڑا رہا ہوں ہوائیاں، ہر چیز کی دلیل اور ہر چیز کے حوالے میرے پاس محفوظ ہے. مگر کیونکہ مجلسوں میں طریقہ نہیں ہے لہذا میں وہ کتاب لے آتا یہاں کے اوپر. جیسے طاہر قادری صاحب کتابیں رکھے رہتے ہیں، حوالے دیتے رہتے ہیں، تو یہ ایسا کا طریقہ ہمارے مجلسوں میں بھی ہوتا، تو یہاں پر کتابوں کا ڈھیر ہوتا جسے سارے حوالے میں پیش کر دیتا کہ سیرت ابن ہشام میں یہ لکھا ہوا ہے، سیرت ابن اسحاق میں یہ لکھا ہوا ہے، تاریخ طبری میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں صحیح میں یہ ہے، اور فلاں صحیح میں یہ لکھا. سارے حوالے یہاں دے دیتا میں. لہذا میرے پاس حوالے محفوظ ہے. لہذا سب سے بڑا ان کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر جو ہیں ان کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب کوئی مشکل ہو اور مشکل حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم افضل نہ ہوتے تو ان کی زبان کے بڑے جملے نہ ہوتے. یہ الٹا مسئلہ ہو جاتا ہے. مولا علی کو کہنا چاہیے تھا. اس کے برعکس اب خلیفہ اول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب مشکل تو ہو مگر حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو. یہ خلیفہ اول کا جملہ. اور خلیفہ دوم کا جملہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ 70 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہی پر ہم میں محترم کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا جب اس زمانے میں علی گڑھ میں پڑھا کرتے تھے تو ان کے کسی
دوسرے مسلک کے دوست نے پوچھا کہ آخر یہ بتائیے شیعہ سنی میں اختلاف کیا ہے؟ کہا رہے وہ تو بہت بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، ان کو آپ پڑھیے تو پتہ چلے گا آپ کو۔ کہا نہیں آپ مختصراً بتا دیجئے، اختصار کے ساتھ بتا دیجئے۔ کہا کہ ہاں چلیے اگر اختصاری کے ساتھ سننا چاہتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ سنی شیعہ میں اختلاف اتنا ہے کہ اگر لام سے میم تک آ جائیں تو سارے اختلاف ختم ہو جائیں۔ اگر لام سے میم تک آ جاتے تو سارے اختلاف ختم ہو جاتے۔ ارے یہ تو سمجھ نہیں، لام سے میم تک آ جاتے یہ کیا مطلب؟ کہا آپ دیکھیے اردو الفابیٹ پہ لام کے فوراً بعد میم ہے، بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، صرف لام سے میم تک آنا ہے، لام سے میم تک آنا ہے۔ کہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا 70 مرتبہ کہا مولا علی، اگر ایک مرتبہ مولا علی کہہ دیا ہوتا تو آج یہ 73 فرقے نہ ہوتے۔ صلوات بھیج دے پر محمد وآلہ۔ ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد وآل محمد۔ شاید خلیفہ دوم کا دربار تھا کہ بادشاہ روم کی طرف سے ایک خط آتا ہے، اس میں کچھ سوالات ہیں۔ اب سوالات کا جواب دے تو کون دے؟ کہا بلاؤ علی مشکل کشا کو۔ مولا علی تشریف لاتے ہیں۔ اب وہ تمام سوال تو میرے ذہن میں نہیں دکھتا ہے، بلکہ وہ سارے کتابوں میں محفوظ ہیں۔ سوالات اس میں تھے کہ یہ بتائیے وہ کون چیز ہے کہ جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا، جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون چیز ہے کہ جسے اللہ نہیں جانتا ہے؟ وہ کون چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون چیز ہے جو سراپا منہ ہے؟ وہ کون چیز ہے جو سراپا پیر ہے؟ وہ کون چیز ہے جو سراپا آنکھ ہے؟ وہ کون چیز ہے جو سراپا پر ہے؟ وہ کون چیز ہے کہ صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی اس کے بعد اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑی؟ وہ کون چیز ہے کہ نہ جسم ہے نہ جان ہے نہ روح ہے لیکن پھر بھی سانس لیتی ہے؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد والے۔ کہ بلاؤ علی کو، بلاؤ علی کو۔ اس کا مطلب ہے تمام واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ علم میں اگر کوئی سب سے افضل تھا تو تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہا یا علی جواب دیجئے، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، جواب دینا ہے، عیسائیوں کے بادشاہ کی طرف سے لکھ کر آیا ہے، جواب دینا ہے۔ کہا وہ کوئی کون سی چیز کہ جو اللہ نے خلق نہیں فرمائی ہے؟ کہا وہ قرآن مجید ہے جو کلام الہی ہے، اور اللہ کی ہر صفت اس کی ذات کا جز ہے، لہذا اللہ قدیم ہے تو قرآن مجید بھی قدیم ہے۔ کہا وہ چیز کون ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ کہا وہ تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جو تم نے گڑھ رکھا ہے وہی اللہ نہیں جانتا۔ ایک صلوات بھیجے۔ کہا بتائیے وہ کون چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کہا وہ ظلم ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ بتائیے وہ کون چیز ہے جو سراپا منہ ہے؟ کہا وہ آگ ہے کہ جو چیز دو نگل جاتی ہے، جو چیز دو کھا جاتی ہے۔ کیا وہ چیز کون ہے جو سراپا پیر ہے؟ کہا وہ پانی ہے جو چلتا رہتا ہے، وہ سراپا پیر ہے۔ وہ کون چیز ہے جو سراپا آنکھ ہے؟ کہا وہ سورج ہے جو سراپا آنکھ ہے۔ وہ کون چیز ہے، پوری توجہ رہے، وہ کون چیز ہے کہ جس پہ ایک، وہ کون سرزمین ہے کہ جس پہ ایک مرتبہ صرف سورج چمکا تھا، نہ پہلے کبھی نہ قیامت تک چمکے گا؟ کہا وہ دریائے نیل کی زمین ہے کہ جس پر پانی ہٹا تھا، ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی، نہ پہلے کبھی پڑی نہ آئندہ کبھی پڑے گی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد۔ وہ کون چیز ہے جو صرف پنکھ ہی پنکھ ہیں، پر ہی پر ہیں؟ کہا وہ ہوا ہے جو اڑتی رہتی ہے، وہ ہوا ہے جو اڑتی رہتی ہے۔ وہ کون شے ہے کہ نہ جسم ہے نہ جان ہے نہ روح ہے پھر بھی سانس لیتی ہے؟ کہا وہ صبح ہے، بس صبح اذا تنفسا، وہ صبح، قسم ہے صبح کی کہ جس وقت وہ سانس لیتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد والا۔ ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد والا۔ جب بادشاہ روم کو جوابات ملے ہیں تو اس نے فوراً بے ساختہ کہا کہ یہ کسی عام آدمی کے جواب نہیں ہو سکتے، یہ کسی ایسے نے جواب دیا ہے جو خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے۔
بر محمد و آل محمد. تو علم میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور جو لعاب دہن رسالت پر پلا ہو اس کا علم کیسا ہوگا. کبھی کبھی میں نے پچھلے سال پوری سائنس پر کتاب پڑھی تھی. میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہلکا سا حوالہ دے کر اپنی بات کو مکمل کروں. سائنس پر پوری بنجی سے پڑھی تھی. میں نے کہا تھا یہ چھوٹی چھوٹی چیٹیاں جو ہیں یہ گفتگو نہیں کرتی ہیں آپس میں، بلکہ جب معلومات ایک دوسرے کو پہنچانا ہوتی ہیں انہیں تو اپنے منہ کا ہلکا سا لعاب دہن اس کے دہن میں لگا دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی غور کیجیے گا، ایک چونٹی منہ سے منہ لگاتی ہے فوراً ہٹ جاتی ہے، پھر دوسرے کے منہ سے منہ لگاتی ہے فوراً ہٹ جاتی ہے، پھر تیسرے کے منہ سے منہ لگاتی ہے فوراً ہٹ جاتی ہے. جب ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ ہلکا سا اپنے منہ کا ہلکا سا ریزہ لعاب کا وہ دوسرے کے منہ میں لگا دیتی ہے، اسی لعاب میں ساری معلومات ہوتی ہیں. آج کی سائنس بتا رہی ہے اسی لعاب میں ساری معلومات ہوتی ہیں، اور وہ دوسری چیوٹی جس کے منہ میں لعاب پہنچتا ہے ان معلومات کو ڈی کوڈ کرتی ہے اور ساری معلومات اس تک پہنچ جاتی ہیں. تو یہ لعاب دہن رسالت نہیں تھا بلکہ علوم رسالت ہے جو علی تک پہنچ رہے تھے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والا، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والا. بس جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی علم دنیا میں افضل ترین ہو گیا. ذکر کرنا ہے آج ایک ایسی شخصیت کا کہ جو نائب ہے مولا علی کا. میں نے پڑھا، والد مرحوم کی زبان سے بھی سنا ہے اور کتابوں میں بھی پڑھا بھی ہے. یہ واقعہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 150-200 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ کسی عالم دین وہ جناب عباس کا تذکرہ کر رہے تھے. تذکرہ کرتے کرتے ان کی زبان سے نکلا کہ عباس شجاعت میں بہت زبردست تھے، قوت و طاقت میں بہت زبردست تھے، مگر علم میں ان کی وہ منزل نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو اہل بیت میں دوسروں کی منزل ہے. یہ ان کی زبان سے نکل گیا زبان سے. رات میں لیٹے، خواب میں دیکھا جناب عباس تشریف لائے اور فرمایا اے عالم دین، تجھے اپنے علم پر بڑا ناز ہے، بڑا غرور ہے، ذرا ایک میرے مسئلے کا جواب دے دے، ایک میرے مسئلے کا حل تو بتا دے. سننا تھا، کانپ گئے، تھرا گئے، قدموں پر سر رکھ دیا. آقا بھلا میری جرت کہ آپ کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھے اور میں جواب دوں؟ کہ نہیں، تو نہیں تو کہا کل کہ عباس کی علم میں کوئی بڑی منزل نظر نہیں آ رہی ہے. اب دیکھیے جو مولا نے فرمایا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ میرے بابا کا علم کتنے واسطوں سے اور ذریعوں سے تجھ تک پہنچا ہے تو عالم بن گیا. اور میں نے تو علم وہیں سے حاصل کیا ہے کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا. آپ دیکھیں کہ جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے وہاں آب زلال ہوتا ہے، وہاں بالکل خالص پانی ہوتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن جب چشمہ آگے بڑھتا ہے تو مٹی بھی شامل ہو جاتی ہے، خس و خاشاک شامل ہو جاتا ہے، کوڑا کرکٹ شامل ہو جاتا ہے، اس میں راستے میں پتہ نہیں کتنی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن جہاں سے پھوٹتا ہے وہاں خالص ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کتنے خس و خاشاک شامل ہوئے، تب تک میرے بابا کا علم تجھ تک پہنچا اور تو عالم ہو گیا. میں نے تو علم وہیں سے حاصل کیا کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. اب یہ واقعہ بھی سن لیجئے آخر کلام میں. آپ دیکھیں کہ 2 سال تک لعاب دہن امامت پر جناب عباس نے پرورش پائی. لعاب دہن عصمت پر جناب عباس نے پرورش پائی، لعاب دہن امامت پر پرورش پائی جناب عباس نے. علم کی کیا منزل ہوگی. اب یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام، ان کا واقعہ ہے کہ ایک ہندوستان سے شخص جاتا ہے، ہندوستان سے روایت میں موجود ہے. جب ہندوستان سے شخص جاتا ہے تو مولا ہندی زبان میں اس سے بات کر رہے تھے، ہندی زبان میں گفتگو کر رہے تھے. جو ہندوستانی شخص چلا گیا تو ایک ابو ہاشم نام کے صحابی تھے، انہی نے مولا سے کہا 10ویں امام سے کہ آقا کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں، کیا آپ ہندی زبان سے بھی واقف ہیں؟ تو مولا نے یہ نہیں کہا میں ہندی زبان جانتا ہوں، بلکہ کلی جواب دیا. مولا نے کلی جواب دیا. اس سے پوچھا کہ آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟
مولا نے کلی جواب دیا، اے ابو ہاشم اگر سب کی زبانیں نہ جانوں گا تو سب کا امام کیسے بنوں گا؟ ایک صلوات بھیج دے مولانا آباد سے۔ تو امام کو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی انٹرپریٹر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دوسرے ملک کا کوئی آیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی انٹرپریٹر ہو، وہ ان کو بتائے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر زبان سے واقف ہوتا ہے، ہر زبان کا عالم ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے مولانا آباد۔ ابو ہاشم کہتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا علم مجھے بھی حاصل ہو جائے، تھوڑا سا علم مجھے بھی مل جائے۔ تو کہا سامنے جو کنکری پڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی کنکری پڑی تھی کہ یہ لاؤ اٹھا کے دے دو۔ وہ کنکری ابو ہاشم نے دی، مولا نے اپنی زبان پر وہ کنکری رکھی، اپنی زبان پر وہ کنکری رکھی جس پہ ہلکا سا لعاب دہن مولا کا آ گیا۔ اس کنکری میں ہلکا سا لعاب دہن مولا کا آ گیا۔ کہا اس کنکری کو ابو ہاشم تو اپنی زبان پر رکھ لو۔ ابو ہاشم نے وہ کنکری کہ جس پہ ہلکا سا لعاب دہن امامت تھا جیسے ہی اپنی زبان پر رکھا، کہتے اسی وقت میں 70 زمانوں کا عالم بن گیا۔ تو اگر لعاب دہن امامت ہلکا سا کسی کو مل جائے تو 70 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے۔ تو جس نے 2 سال لعاب دہن امامت میں پرورش پائی، اس کے علم کی منزل کیا ہوگی؟ ہاں، علم بھی دنیا میں سب افضل نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے بہادری اور شجاعت میں بھی عباس کے کوئی مثل و نظیر نہیں تھا۔ ارے علی جیسا بہادر جس کو اپنا نائب بنائے، وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا، کتنا بڑا شجاع ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہادری دو قسمیں ہیں۔ ایک بہادری قوت بازو کی بہادری ہے، اور ایک بہادری قوت برداشت کی بہادری ہے، ایک بہادری صبر کی بہادری ہے۔ قوت بازو کی بہادری کمتر درجے کی بہادری ہے، اور قوت برداشت اور صبر کی بہادری جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی بہادری ہے۔ کربلا کے میدان میں آقا عباس کو اپنی قوت بازو کی بہادری کا امتحان نہیں دینا تھا، بلکہ اپنی قوت صبر کا امتحان دینا تھا، اپنی قوت برداشت کا امتحان دینا تھا۔ اور اس پہ عباس سے بڑا بہادر کون ہوگا کہ جس کے سامنے اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں۔ دیکھیں جو جتنا طاقتور ہوتا ہے، جتنا قوی ہوتا ہے، جتنا بہادر ہوتا ہے، اتنا ہی اطاعت کی منزلیں اس کی کم ہو جاتی ہیں۔ معلوم لوگ روک رہے ہیں، ارے صاحب نہیں موقع ہے حملے کا، لیکن اپنی بہادری کے جوش میں حملہ کر دیا، لڑ گئے جا کر۔ تو یہ ہوتی ہے بہادری، لیکن یہ دنیاوی بہادری ہوتی ہے۔ عباس کی شجاعت وہ شجاعت ہے کہ جو امامت کی تابع ہے۔ امام نے بہت توجہ رہے، امام نے کہہ دیا اے عباس تلوار نہیں نکالنا ہے۔ مولا نے کہہ دیا اے عباس جنگ نہیں کرنا ہے۔ اب میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ تلوار نکالنا کیسا، تلوار کے قبضے پر ہاتھ جانا کیسا۔ عباس نے نظر بھر کے تلوار کو دیکھا تک نہیں ہوگا، کیونکہ مولا کی اجازت نہیں، آقا کی اجازت نہیں۔ اے عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار، تم تو میرے لشکر کی زینت ہو۔ ہاں جب سارا لشکر ختم ہو گیا، اب عباس ہاتھ جوڑے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آقا اب تو اجازت دیجئے، مولا اب تو اجازت دیجئے۔ کہا اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار، لشکر کی زینت ہو۔ جناب عباس فرماتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا، وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کی میں زینت تھا، جس کے لیے آپ بتاتے ہیں کہ میں زینت ہوں۔ اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا۔ یہی وقت تھا کہ خیموں سے بچوں کی آواز آتی ہے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ فرماتے ہیں اے عباس تم تو جانتے ہی ہو کہ کتنے بچوں نے پیاس سے دم توڑ دیا ہے۔ اب ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو دمۃ الثاقبہ میں ہے روایت، یہ وہ روایت دمۃ الثاقبہ میں اس طرح سے ہے کہ جس وقت بچوں کو معلوم ہوا کہ چچا مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں،
تو سارے بچے فریادیں کرتے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئے تھے، مگر عالم یہ تھا کہ 2 قدم چلتے تھے اور زمین پر گر پڑتے تھے۔ 2 قدم چلتے تھے، زمین پر گر پڑتے تھے اور فریاد کرتے تھے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ امام نے فرمایا، اے عباس ان بچوں کی حالت دیکھ رہے ہو، ارے ذرا کچھ پانی کا ان کے لیے اہتمام کرتے جاؤ۔ خیمہ جناب سکینہ میں تشریف لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو روایت کہتی ہے کمر میں تلوار نہیں ہے، صرف نیزہ ہے جس کے اوپر مشق بندھی ہوئی ہے۔ یہ کمر کی تلوار کیا ہوئی روایت میں نہیں ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ جب سکینہ سے اجازت مانگی ہوگی میں جا رہا ہوں پانی لینے، تو سکینہ نے دامن تھاما ہوگا، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے ہے۔ ارے جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا، تو بچی کو سمجھانے کے لیے تلوار کھول کے سامنے رکھ دی ہوگی، اے بچی جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں، صرف پانی لینے جا رہا ہوں۔ بس حضرات چند جملے مسائل بس کرنا ہے آپ حضرات کے سامنے۔ جناب عباس میدان جنگ میں جاتے ہیں، حملہ کیا، پہلے ہی حملے میں فرات پر قبضہ۔ جب محمد ابن مسلم جو لکھ رہا تھا روایات، جس وقت وہ مختار کے سامنے پہنچا ہے تو مختار نے پوچھا یہ بتا کہ عباس نے جنگ کیسے کی؟ اس نے کہا عباس نے تو جنگ کی ہی نہیں۔ کہا نہیں فرات پر تو حملہ کیا تھا، فرات پر تو قبضہ کیا تھا، بتاؤ جنگ کیسے کی؟ کہ اب اتنا سن لے کہ میں نے اتنا دیکھا کہ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور جیسے ہی میرے پلک جھپکی تو میں نے دیکھا کہ عباس کا فرات پر قبضہ ہے۔ جھپکتے ہوئے فرات پر قبضہ کر لیا تھا۔ مشق سکینہ بھری، تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، مشق سکینہ بھری، پلٹے، چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے۔ بھاگی فوج پلٹی، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ عمر سعد نے تمام سرداروں کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ارے کسی کو روکنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ پانی پہنچ گیا تو غضب ہو جائے گا، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ پانی پہنچتے نہ پائے۔ تو ان سرداروں نے کہا کہ ہم عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عباس کی پوری توجہ مشق سکینہ پر ہے، اپنی طرف توجہ نہیں ہے، پوری توجہ مشق سکینہ پر، کہ مشق سکینہ کے کوئی تیر نہ لگنے پائے، کوئی تلوار نہ لگنے پائے، کوئی نیزہ نہ لگنے پائے، اپنی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر چھپ کر حملہ ہو تو شاید کامیابی مل جائے۔ ایک شخص تلوار لیے درخت کی آڑ میں، آقا آگے بڑھ رہے، پوری توجہ مشق سکینہ کی طرف ہے۔ اس ملعون کو موقع مل گیا، بھرپور وار، ایک ہاتھ کٹ گیا، کچھ آگے بڑھے، پھر دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جناب عباس نے مشق سکینہ دانتوں میں سنبھال لی۔ اب میں وہ مصیبت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو جناب عباس نے خود بیان کی ہے، بس آخری جملے 1 منٹ سے زیادہ ہی نہیں لینا۔ جناب عباس نے خود بیان کی ہے، اگر ذاکر مصیبت پڑھے تو وہ بات نہیں ہوگی، اگر راوی بیان کرے تو وہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن جس پر مصیبت پڑی ہے اگر خود وہ مصیبت بیان کرے تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ارے ایک شخص کربلا میں مجلسیں پڑھا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ جناب عباس اس کے خواب میں آئے، کہا اے کربلا کی مصیبتوں کے پڑھنے والے، تو میری مصائب نہیں پڑھتا، تو میری مصیبت نہیں پڑھتا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارے جب تک آپ کا ذکر نہ کر لو اس وقت تک میں مجلس مکمل نہیں کرتا، یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ کہا اے مجلسوں کے پڑھنے والے، تجھے کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزر گئی؟ کہا آقا کون سی ایسی مصیبت ہے جو آپ پر گزری جس کا ہمیں علم نہیں؟ کہا دیکھ، جب میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کر دی گئی، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ ایک تیر مشق سکینہ میں آ کر لگا، مشق سکینہ کا پانی بہ گیا۔ اے مجلسوں کے پڑھنے والے، ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا۔ ارے کسی کی آنکھ میں اگر ہلکا سا ذرہ بھی پڑ جاتا ہے
تو جب تک وہ ذرہ نکل نہ جائے انسان کو چین نہیں آتا۔ میری آنکھ میں بھرپور تیر پہ وقت، ارے تکلیف اتنی تھی کہ میں بازوؤں کے زخم کو بھول گیا۔ مگر اے مجلسوں کے پڑھنے والے، تمہارا بات کرتا تو کیا کرتا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں کے ذریعے سے وہ تیر نکالتا۔ بڑی اذیت، بڑی تکلیف۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نکل جائے، مگر اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہ نکلا۔ تو صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ جس سے یہ تیر نکل سکتا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ تو موجود نہیں تھے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ میں سر کو جھکاؤں اور اپنے زانوؤں کو بلند کروں اور زانوؤں کے درمیان تیر کا سرا دبا کر آہستہ آہستہ سر کو اوپر اٹھاؤں۔ اسی طرح سے یہ تیر آنکھ سے نکل سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ مگر اے مجلسوں کے پڑھنے والے، ارے جیسے ہی اس ارادے سے میں نے سر جھکایا، ایک گردے گرا باہر میرے سر پر پڑا۔ عباس تیورا کر زمین پر گرے۔ آواز دی، آقا غلام کی خبر لیجئے۔ بس 1 منٹ لینا چاہوں گا۔ ہاں، عباس کا تذکرہ ہو اور ام المنین کا ذکر نہ ہو، بڑی ناانصافی، لہذا آدھے منٹ کا وقت لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین سرحانے پہنچے، عباس کا اپنے زانو پر رکھا۔ جناب عباس نے کچھ وصیتیں فرمائیں۔ جب ساری وصیتیں کر لیں تو امام حسین فرماتے ہیں، اے بھیا اپنی ساری تمنا بیان کر چکے؟ کہاں آقا، جو دل میں سے بیان کر دیا۔ کہا اے عباس، کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرے دل کی بھی کوئی تمنا ہے؟ ارے دنیا سے جاتے جاتے ارے میری تمنا پوری کرتے جاؤ۔ عباس تڑپنے لگے، آقا ارے جو غلام مر رہا ہو وہ آقا کی کون سی تمنا پوری کر سکتا ہے؟ کہ نہیں عباس تمنا پوری کر دو۔ کہ کون سی تمنا؟ ایک بار بھائی کہہ دو، ایک بار بھائی، میرے دل کی تمنا ایک بار بھائی کہہ دو۔ عباس تڑپنے لگے، اے آقا کہ میری ماں یہاں موجود ہوتی تو ماں نے کہا اگر بھائی نکلا تو دودھ نہ بخشوں گی، تو میں اپنی ماں سے اجازت لے لیتا۔ کہا ماں سے اجازت لینا ہے؟ کہاں میری ماں یہاں موجود نہیں۔ کہا سامنے اشارہ کیا، اے عباس سامنے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ کہا اور غور کرو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم نظر آ رہا ہے۔ کہا اور غور کرو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا جنت البقیع کا قبرستان نظر آ رہا ہے۔ کہا غور کرو۔ کہا کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر پر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی اپنے بالوں سے جھاڑو دے رہی ہے۔ اے عباس کہ تمہاری ماں ام المنین ہے، ارے اجازت مانگ لو۔ عباس سے آواز دی، اے اماں، اے اماں۔ ام المنین نے قبر سے سر اٹھایا، اے عباس کیا مدینے آ گئے؟ کیا آقا کا ساتھ چھوڑ دیا؟ نہیں اماں، میں کربلا کے میدان میں ہوں، دم نکلنے والا ہے، روح ساتھ چھوڑنے والی ہے، اجازت دے دیجئے۔ ایک بار بھائی کہہ دو۔ اے عباس بھائی کہنا، اس کے بعد زندہ نہ رہنا۔ ارے عباس کی زبان سے بھائی نکلا، ادھر جسم سے روح پرواز کر گئی۔ حسین نے نوحہ پڑھا، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى